السلام علیکم ناظرین، میں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اب بھی وہی اعلان ہے، اب بھی ان کا ورڈکٹ سیم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی قسم کا NRO نہیں دوں گا، لیکن دوسری جانب جب حکومت اور اپوزیشن میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی اور انڈیمنٹی بانڈز کی بات چیت ہو رہی تھی، تو انڈیمنٹی بانڈز کو کچھ اور پیش کر کے بھی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پیش کیا گیا کہ جیسے کہ انڈیمنٹی بانڈز کی کچھ اسپیسیفک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور تبھی انڈیمنٹی بانڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ انڈیمنٹی بانڈ صرف اور صرف تب جو ہے اس کو ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے جب آپ کو ڈاؤٹ ہو کسی شخص کے اوپر، یا کوئی سینیریو یا آپ کو کوئی بھی سرکمسٹانسز ڈاؤٹ فل لگ رہے ہوں، تب آپ اس کے لیے انڈیمنٹی جو ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن انڈیمنٹی بانڈز کا جو ایشو ہے وہ وہیں پر ہی رہا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نیب اور حکومت کے درمیان، وفاق کے درمیان جو ہے مسئلہ جو ہے وہ کچھ سالو نہیں ہو پا رہا تھا۔ بعد میں ہم نے دیکھا جو لاہور ہائی کورٹ کی جو اوور آل جوڈیشل جو آرڈر شیٹ آئی، اس میں کچھ چیزیں جو کنکلیوڈ ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو انڈیمنٹی بانڈز کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اس کو کمپلیٹلی رد نہیں کیا گیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ انڈر اسکروٹنی ہے وہ معاملہ، اس کو جو ہے دیکھا جائے گا، لیکن اس کو کمپلیٹلی رد نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب جو ایشورنس مانگی گئی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف سے بھی ایشورنس مانگی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کلیئرلی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس بات کو سٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ 4 ہفتوں کے علاج کے لیے چلے جائیں گے، اور پھر جب ان کی صحت برقرار ہو جائے گی تو وہ پاکستان دوبارہ آ جائیں گے۔ اس ججمنٹ کے اندر جو ہے 4 ہفتے کا کہا گیا ہے، ان کے جو اوور آل ان کی ایک پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، 4 ہفتے کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ان کو پرمیشن ملی ہے اس میں بھی 4 ہفتے کا ہی کہا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کی طبیعت برقرار ہو جائے گی اور بحال ہو جائے گی تو وہ پاکستان دوبارہ فلائی کر سکیں گے۔ تو اب طبیعت کیا ان کی 4 ہفتوں کے اندر بحال ہوگی، وہ 4 ہفتوں کے اندر ہی واپس پاکستان آئیں گے، یا یہ جو ان کا پروسیس ہے وہ لانگ ٹرم اور ہو جائے گا، اور جو ہے کنڈیشنز پیش کی جائیں گی کہ اب بھی ان کی جو صحت ہے وہ برقرار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہائی کمیشن ہے ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے ان سے کویسچنز ہوں گے اس پر کہ اگر کہیں پہ حکومت کو لگتا ہے، ڈاؤٹ فل لگتا ہے معاملہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت درست ہے اور وہ اب بھی پاکستان نہیں آ رہے، تو ہائی کمیشن کو بھی جو ہے یہ رسپانسبلٹی سونپی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹریول کے معاملے کے اوپر یہ بات تو کلیئر ہے کہ ان کو جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا جو ایک ایشو تھا وہ سالو ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں جو انڈیمنٹی کا معاملہ ہے وہ بھی انڈر اسکروٹنی ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی جو ہے جو کورٹ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو کچھ کویسچنز ریز ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈر شیٹ جو آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ کیا یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنٹ ہو جائے گا؟ کیا اب کوئی بھی جو ایلیٹ سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے یا پاورفل ہے یا انفلوئنشل شخص ہے، کیا وہ بھی اس کے لیے بھی یہی پریسیڈنٹ استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ کورٹ جب بھی کوئی ججمنٹ دیتی ہے تو ان کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال کیا جاتا ہے فردر جو فیوچر ہے اس کے لیے، لیکن اس تمام تر سینیریو میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پریسیڈنٹ ایک اچھا پریسیڈنٹ مانا جائے گا فیوچر میں، یا یہ پریسیڈنٹ جو ہے اس کو خود ہی ڈاؤٹ فل کہا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اس تمام تر سینیریو کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ جو ہے ہم مولانا صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ان کا جو پلان بھی ہے کیا ان کے لیے اور پاور لے کر آئے گا یا ان کے لیے خراب ہے یہ بہت۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اللہ خان نازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ ہمیں اور گیسٹ بھی پروگرام میں فردر جوائن کریں گے۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ آغاز کروں گی سر، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو اوور آل ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، بینگ این ایڈوکیٹ، آپ کی نظر میں کیا یہ اچھا پریسیڈنٹ ہے؟ قانون میں، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب پریسیڈنٹ تو قائم ہو جاتا ہے، پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں تھا، اور بلکہ میاں نواز شریف صاحب کو 6 ہفتے کی ان کو بیل دی تھی، اور ساتھ ساتھ اسی ججمنٹ بھی یہ لکھا ناٹ فار رپورٹ، یعنی جو ہم حوالے دیتے ہیں نا قانون PhD شیلڈی جو ہمارے یہاں کتابیں ہوتی ہے، منع کر دی ریفرنس، تو انہوں نے نیچے ساتھ میں یہ بھی لکھوا دیا ہے کہ یہ منع ہے۔ منع سے مراد یہ کہ PhD میں آپ یعنی پاکستان لا ڈائجسٹ میں نہیں شامل ہو سکتا، تو یعنی یہ شیڈی بات نہیں آئی۔ بہرحال اب عدالت کی مرضی ہے، اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک منفرد فیصلہ ہے۔
اور پھر یہ جو حکومت نے جو ایمنیٹی بانڈ کا جو معاملہ کیا یہ بھی الگ سے وہ ہے کیونکہ نہیں دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیمنیٹی بانڈز کوئی اس کی کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس طرح تو کنوکشن ثابت ہو جائے گی. تو کنوکشن تو آلریڈی میاں صاحب کے اوپر کنوکشن ہے تو تبھی تو وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. آخر انڈیمنیٹی سے کیا ایشو تھا ان کو؟ ایشو یہ تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی 8 ہفتے کے لیے اس میں نہ تو باہر جانے کی کوئی پابندی نہ کوئی اور چیز. جب ایک آپ کو بیل مل گئی آپ کی جو سزا ہے وہ معطل ہو گئی ہے تو حکومت اپنی طرف سے ایک الٹرنیٹ. یہاں پہ بریک لوں گی مندوخیل صاحب اور یہیں سے گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہ پریسیڈنٹ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے کورٹس کے لیے, کیا اس کو فالو کیا جا سکتا ہے یا پھر انفارچونیٹلی جو کچھ سلیکٹیو ہمارے پریسیڈنٹس ہوا کرتے ہیں ماضی کی طرح یہ بھی ویسا ہی پریسیڈنٹ ہے؟ دیکھیے کچھ فیصلے عدالتوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا حالات کو بھی دیکھتے ہیں, ضروری نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہفتے والے دن کورٹ بند ہوتا ہے, رانا صاحب وکیل جانتے ہیں ہفتے والے دن بند ہوتا ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ بند ہوتا ہے, سیشن کورٹ کھلا رہتے ہیں. لیکن جو کیس کی نوعیت دیکھے تو ہائی کورٹ بھی کھلا رہا, تو یہ بھی بات ایک نئی بات ہے. نئی بہرحال قانون میں تو 24 گھنٹے جج عدالت سن سکتا ہے, آن ڈیوٹی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, بلکہ اس کی وہ نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں سے لے کے اتنا بڑا واویلا بنا کے ایک چیز تھی جب ایک ہائی کورٹ نے بیل دے دی ہے اور اس نے کوئی کنڈیشن نہیں لگا لی, نہ تو اے سی ایل کے قانون 1981 یا اس کے رولز 2010 کی اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی آئین میں بھی کوئی ایسا شک نہیں ہے جیسے کوئی. لیکن یہ ایک حکومت نے بھی ایک نیا فارمولا لیا ہے. اچھا ایک بات یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, میں اس چیز بات سے قاصر ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو پتہ تھا اس نے اپنی بیمار بیوی کو لندن میں چھوڑ کے بیٹی کو وہاں سے پکڑ کے سیدھے آئیڈیالوجی چلے گئے, اب وہ کہاں جائیں گے؟ آنا اس نے ضرور ہے. البتہ میرے اپنی ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی اتنے جلدی نہیں آنے والے, الیکشن سے پہلے ضرور آئیں گے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. یعنی کہ 2 سال کے لیے کم یہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے ابھی اتنے جلدی, اس وجہ سے کہ آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں آپ بات کر رہی تھی کہ بونڈ تو لے لیے حکومت نے, یا نواز شریف صاحب شہباز شریف نے اپنی وہ ایفیڈیوٹ دے دی ہے, مگر اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم 1 مہینے کے بعد آئیں گے. اس نے بولا جیسا ڈاکٹر اجازت دیں گے. آپ اگر اس کو غور سے دیکھ لیں اپنے سے تو جیسے ڈاکٹر, تو پھر ڈاکٹر تو 2 سال میں نہیں دے سکتا ہے, 2 ہفتے میں بھی دے سکتا ہے. آپ دیکھ رہے دونوں ایفیڈیوٹ میاں صاحبان کا کسی میں کوئی ٹائم وہ ڈاکٹر سے مشروط ہے. اب ڈاکٹر جو اجازت دے اسی حساب سے ہوگا. تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ چونکہ حالات کو دیکھے جب کوئی الیکشن کا دور آ رہا ہوگا, الیکشن نزدیک آ رہا ہوگا, اناؤنس ہوگا, تو میں ایک ریزن یہی ہے کہ انڈیمنیٹی اسی لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے. نہیں, اگر وہ دے بھی دے تو کیا ہوتا, 7.5 ارب اگر وہ دے بھی دے تو کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہوتا نا, آپ کو پہلے بھی فیصلہ یہ آتے ہیں جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور سزا کے بعد وہ باہر چلے گئے, انہی عدالتوں نے فیصلہ دیا اور وہ باہر چلے گئے, اور اس کے بعد آ گئے, اور وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سزا کو چیلنج کرنے کی 1 مہینے یا 2 مہینے سپریم کورٹ ہوتا ہے, تو 6.5-7 سال بعد اس کو چیلنج کیا گیا اور وہ اس کو مل گئی, سزا معطل بھی ہو گئی ہے اور وہ اپیل اس کی ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے. تو یہ تو مثالیں موجود ہے. اب ساتھ ساتھ پیرالل یہ چیز ہوگا, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ صحت دے نواز شریف صاحب کو, اس پہ کوئی ہمیں بحث یا سیاست نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس کی صحت خراب, اور صحت خراب میں نہیں کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر نہیں کرے, حکومت کی جو ٹیم ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور خود حکومت کی جو وزیر ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہے. تو صحت تو خراب وہ سب کی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی صحت نواز شریف صاحب سے زیادہ خراب ہے, لیکن اب دیکھیں انہوں نے کہا میں نے ضمانت بھی نہیں لینا ہے, میں ضمانت کی اپلیکیشن بھی واپس لے لی اس نے, میں نہیں کرنا ہے, جو ثابت ہونا ادھر ہی کر لیں. تو فرق ہے, لیکن حکومت کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ دونوں جو لیڈران ایک ثابت. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی رستہ کھل گیا ہے جس طرح پی ایم ایل نے کیا ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے دیکھ ہم کیا مانگ رہے حکومت سے. آپ یہ سمجھ لو کہ ایک شخص جو صدر پاکستان رہ چکا ہے اور وہ اتنا بہادر اور نیڈر ہے, اس نے بیل اپلیکیشن واپس لی, فائل کی واپس لے لی, لیکن ہمارے ایک سر پہ ہیں, ہم یہ نہیں کہتا کہ ہمیں امریکہ بھیج دو, لندن بھیج دو, ہم کوئی ان سے بھیک مانگنے کا ہم ہو نہیں, لیکن کم از کم اتنا تو ہمارا حق ہے. آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 10 ہے بھی یہ کہتا ہے, ہمیں پریزنر رولز بھی ہے اجازت دیتے ہیں کہ کم سے کم آپ میرے مرضی کے ڈاکٹر تو دو. آپ اپنے ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے, پتہ نہیں کیسے کرا رہے, کیا دوا دیں گے ہمیں تو نہیں پتا, لیکن جو کنڈیشن جو نواز شریف صاحب کی بیٹے الزام لگا رہے کہ اس کو سلو پوائزن جیل میں دیا گیا,
ممکن ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کہ ممکن ہے کہ جو اس وقت کنڈیشن خراب ہے وہ بھی اس کا نتیجہ ہو, لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب پورے تفتیش ہوگی. ٹھیک ہے عرفان صاحب, اس تمام تر سینیریو میں جیسا کہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ان کی جیت ہو گئی اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی جیت ہو گئی, صرف انڈیمنٹی بانڈز کا جو معاملہ ہے اس کو انڈر اسکروٹنی رکھا گیا, اس کو رد نہیں کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جیت ہے یا یہ اوور آل کیا معاملہ ہے سارا؟ معاملہ صرف عمران خان نے آج اپنی اسپیچ میں کلیئر کر دیا کہ ایک چوروں کا ٹولہ ہے, ایک مافیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے لائرز کو بلایا ہے. اس پہ ابھی کوئی فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا نہیں کہ یہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. ایک عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے 4 ہفتوں کے لیے, لیکن ان کی بیماری اتنی سیویئر انہوں نے یہاں شو کی ہوئی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ نہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں اس بیماری کے لیے کہ ہمارا باپ مر رہا ہے, بالکل مرنے تک, جس طرح انہوں نے بتایا. تو بیٹی کو نکلوا لیتے ہیں نا, بیٹی بھی سزا یافتہ, ان کو نکلوا لیتے ہیں ریلیف کے لیے, تو یہ تو معاملہ تو ڈفرنٹ ہے. کہنے کا مسئلہ ہے کہ سارے ایک چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے سارے بیمار ہو گئے. اس سمجھ نہیں آئی کہ 1.5 سال کی ہماری گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور 1.5 سال میں سارے ہی بیمار ہو گئے, اور جو ان میں ٹھیک ہیں تو وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے, ان کی ساروں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج عمران خان پہلے کی طرح پرجوش ہیں, اور انہوں نے کل اس پہ مزید بحث ہوگی. انہوں نے اپنے لائرز کو سارا اکٹھا کر کے اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس پہ کیا مطلب کہاں تک عدالت کا جو کیس انہوں نے کیا اس پہ ریلیف دیا ہے, کہاں حد تک جا سکتا ہے کہ یہ سل سے اس کا نام نکالا جائے یا نہ نکالا جائے. دیکھیے پہلے تو نواز شریف صاحب کی ٹکٹ اور جو ڈاکٹر عدنان ہے ان کی ٹکٹ ہو گئی تھی قطر ایئر ویز سے, پھر ان کو دوبارہ کینسل کرنی پڑی کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی تھی پی ایم ایل این سے کہ ان کو کس نے کہا, کس نے یقین دہانی دلوائی کہ انہوں نے اپنی ٹکٹس کروا لی. اب ایئر ایمبولینس کا کہا جا رہا ہے کہ ود ان 48 آورز جو ہیں وہ ٹریول کر جائیں گے, تو یہ کیا سینیریو ہے؟ سینیریو یہ تھا کہ ایک پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوتا مولانا کے تھرو کہ شاید یہ عمران خان کو ہم پریشر گورنمنٹ کو دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نکل جائیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. عمران خان ایک کھلاڑی ہے, اسپورٹس مین ہے, اور اتنی جلدی ہمت ہارنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چوروں کو اپنے کیفے کردار تک سارے چور پہنچیں گے, ان کا کچھ نہیں ہونے والا. جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, کوئی کسی کے لیے کم اور زیادہ نہیں ہے, تو جب یہ پریسیڈنٹ سامنے دیکھا, جب یہ آرڈر شیٹ آئی سامنے, تو لوگوں کو ذرا یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے وہ ذرا مضبوط ہے اور جو غریب ہے وہ نہیں ہے مضبوط اتنا. تو یہ پریسیڈنٹ جو ہے لوگوں کو تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیس سیونگ بھی مشکل ہو رہی ہے اس کیس کے بعد؟ بالکل کر رہے ہیں, لیکن عدالتوں کا فیصلہ ہے, عدالتوں کے آگے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بالکل, لیکن ہم اپنے طور پہ اس پہ بالکل سرچ کر رہے ہیں, اپنا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہاں تک ان کو کوشش کی جائے کہ ملک سے باہر نہ جا سکیں, پوری کوشش ہوگی. لیکن اب تو عدالت کا تو فیصلہ اس پہ آ چکا ہے نا, ان کا تو آرڈر شیٹ آ چکی ہے, لیکن ابھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ان کا نام ہے, ابھی تک بھی ہے, لیکن اس پہ کوئی ان کا یہ نہیں کہ وہ علاج باہر جا کے کروائیں نہ کروائیں, ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہیں جانا کہاں ہے. پہلے کبھی کہتے ہیں کہ لندن جانا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ امریکہ جانا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سارا بالکل اس سے ایک چور ہے, چور اپنے آپ پہ کہتے ہیں کہ بھاگتی چور کو اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں, اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حقیقت نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. بیٹے ان کے عیاشی کر رہے ہیں وہاں پہ, بیٹی یا ان کی الگ سے ریلیف لے کے عیاشی کر رہی ہے. ایک بھائی شباسی وہ الگ چور, مطلب گارنٹی کون ان کی لے گا؟ سارے پورا مطلب میاں نواز شریف کی جو یہ گارنٹی ہے, جو کہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, رانا آصف حبیب صاحب سے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. جس طرح ابھی عرفان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک ایشورنس دی ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے بھی, لیکن اس انڈرٹیکنگ میں کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہے, اس میں کوئی ان کے اوپر پینلٹی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. وہ صرف یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ 4 ہفتے تک یا 4 ہفتے کے بعد جب ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے, اور میں اس چیز کی شیورٹی لیتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے. تو اس بات سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فار انسٹنس اگر میاں صاحب نہ بھی آئیں تو خیر ہے, تو کیا پکڑیں گے کیا ان کو؟ کیا کنٹیمپٹ کا تو ان کے اوپر نوٹس لگے گا, لیکن اور کیا ہوگا مزید؟ دیکھیے الوینا, یہ جب حلف نامہ آپ جمع کراتے ہیں تو پھر آپ کو جو سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. صادق اور امین کا کل کو آپ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے. جی. اور آپ کا انٹرو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں, تو جو 10,000 لوگ جیلوں میں ہیں, پھر یہ سوالات آپ کے انٹرو کے بعد بھی اور ویسے بھی سول سوسائٹی میں تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن اٹھا رہی ہیں کہ پھر وہ جو لوگ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, جن کے جو ہے جان کو خطرات جیلوں میں لاحق ہیں, پھر وہ کیسے؟ اور ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا کہ جس میں علاج ہو سکے لوگوں کا, ایسے صحت کی سہولیات ہم نے نہیں مہیا کی کہ جس میں بیماریوں کا علاج ہم کر سکیں.
اور پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کیا ہمارا پریزن ریفارم ایکٹ کمیٹی کیا کر رہی ہے, اور کیا ہماری جیلوں کے اندر ایسا نظام ہے کہ جب اتنے وی آئی پی قیدی بیمار ہو جاتے ہیں تو عام آدمی کی تو صحت کا جنازہ ہی نکل جاتا ہوگا. تو یہ سارے کوشچنز اب ریز ہو رہے ہیں نا, جس طرح آپ ریز کر رہی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیونٹی بھی یہ ریز کر رہی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 25 بڑا واضح ہے, اس میں تو ہر سطح پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایکویلٹی بھی رکھنی ہے, ایکویٹی بھی رکھنی ہے. لیکن اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو کل کو ایک نئی نئی روایتیں تو یعنی پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا کہ دیکھیں ایک کیس اس طرح سامنے ہے تو پھر اس کو تو کل کو تو کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اسی پریسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ میاں صاحب کے لیے یہ کیا گیا تھا تو ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. جی یہی ہونا چاہیے. اور پھر ایک کیبنٹ کے اندر بھی نئی روایت ڈلی کہ کبھی ایگزیکٹو نے کبھی انڈیمنٹی نہیں مانگی. یہ دنیا کی شاید 193 کنٹریز میں سے پہلی بار ہو کہ ایگزیکٹو جوڈیشری کے پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے دکھائی دیے. تو کیا واقعی ایگزیکٹو باڈی جو انڈیمنٹی ڈیمانڈ نہیں کر تو سکتی؟ پھر سیپریشن آف پاور کی جو پوری تھیوری ہے الوینا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خطرے میں پڑ جائے گی, کیونکہ ایگزیکٹو کو ایگزیکٹو کا کام کرنا چاہیے, جوڈیشری کو جوڈیشری کا کام کرنا چاہیے, اور جو ہماری مقننہ ہے لیجسلیشن ان کو بجائے حکومت کو جو ہے برا بھلا کہنے کے. عمران خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے وزیر اعظم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم یافتہ انسان ہے, وہ انسانی ہمدردی کے تحت لیکن فروغ نسیم صاحب نے بھی یہی کہا, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, وہ ہماری کمیونٹی کے, مجھے خود بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹو کیسے انڈیمنٹی مان سکتے ہیں. وہ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ایک لیگل ایکسپرٹ کے ناطے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیمنٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں جب ان کو کوئی ڈاؤٹ فل لگے کوئی سرکمسٹانسز. تو یہ درست نہیں ہے, نہیں لے سکتے نا. ایگزیکٹو کیسے انڈیمنٹی لے گا اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیسے کرائے گا؟ ایسے تو پھر ہم عدالتیں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کیبنٹ ہے وہی لوگوں کو ضمانتیں لے کے رہا کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا اور گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہے ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے جو کہ ہمیں پہلے نہیں دکھائی دیا, اور یہ شاید ہماری ہسٹری میں پہلا ایسا پریسیڈنٹ ہے جس میں ایک کنوکٹڈ مجرم اس کو باہر جانے کی, ٹریول کرنے کی سزا جو ہے پرمیشن دی گئی ہو کہ آپ باہر جائیں, اپنا علاج کروائیں, اور جب آپ بالکل آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے تو آپ پاکستان واپس آ سکتے ہیں. ایک طرف ٹائم پیریڈ کی ڈیڈ لائن بھی مینشن ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس میں کہ جب آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے تو تب آپ واپس آ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی انڈرٹیکنگ لی گئی ہے. انڈرٹیکنگ کی سزا صرف اور صرف یہ ہوگی کہ ان کو شہباز شریف صاحب جو ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ملے گا, کنٹیمپٹ کی جو ہے ان کے اوپر پروسیڈنگز ہوں گی, لیکن فردر کیا ایکشن ہوگا یہ اب تک واضح نہ ہو سکا. لیکن اب تک معاملہ جو ہے وہ ابھی اس کو اوور آل ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے مزید کہ کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے پاکستان, یا وہ 2 ماہ یا 2 سال کے لیے جیسا کہ کہا جا رہا ہے عموماً کہ غائب ہو جائیں گے پاکستان سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فردر کیا پروسیڈنگز اس کیس میں ہوتی ہیں. جی مندوخیل صاحب, اس تمام تر سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے درخواست بھی ریجیکٹ کر دیا. کیا واقعی درخواست ریجیکٹ کی ہے اب تک کوئی نیکسٹ جو سٹیپ ہے یا سٹانس ہے, کیا پیپلز پارٹی کا بھی یہی نہیں ہوگا وہ باہر چلے جائیں اور پھر ایسے ہی وداؤٹ انڈیمنٹی اس کے اوپر کویسچن ریز کریں اور پھر صرف ایک انڈرٹیکنگ فل کریں اور باہر چلے جائیں؟ درخواست جو آپ نے بات کی ریجیکٹ درخواست نہیں کی ہے, ضمانت کی جو درخواست فائل کی تھی وہ وڈرا کر لیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے ضمانت, آپ نے کیس چلانا ہے سزا کراؤ. اب پیپلز پارٹی کے یا ہمارے جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 مہینے میں بیمار ہوگا, زرداری صاحب پہلے سے بیمار, اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ کب بھی وہ ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ کنڈیشن تو ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے جیل جانے سے پہلے, لیکن اللہ ان کو ہدایت کریں, یہ کچھ بھی سیاست کر سکتا ہے ان کے اوپر. دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ چور 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 کی بات کر رہے ہیں. ارے آپ کا لیڈر تو اخلاقی بھی چور ہے, معاشی بھی چور ہے, فیملی بھی چور ہے. کیا کیا چوری میں کروں گے؟ 60 ارب روپے بہنوں کو وہ شوکت خانم کی زکات سے انہوں نے پراپرٹی بنا لی ہے اور جرمانہ بھی ادا کر لی. وہ چور نہیں ہے. پہلا کینسر ہاسپٹل ہے پاکستان میں, ہمارے کوئی پولیٹیشین نہیں بنا کے دے سکے. میں مثال دوں گا, میں مثال دوں گا پھر وہ خراب ہو جائے گی. یہاں پہ بہت سارے لوگ, میں انتہائی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کی بات نہیں کروں جو واقعی کام کرے, بہت سارے لوگ تو یہاں پہ این جی اوز کھول کے اور مدرسے کھول کے صرف اس وجہ سے کہ ان کی انکم آنے چاہیے. شوکت خانم تو ایک کمائی کا اس نے ایک انکم کرے جو پورا گھرانہ چل رہا ہے. پورا گھرانہ کتنی انٹرنیشنل ایڈ حاصل کی صرف اور صرف اس میں مہاجرین کو ایکوموڈیٹ کرنے کی آڑ میں. ہم لوگ بار بار ایڈ لیتے گئے, بار بار ایڈ لیتے گئے. پیپلز پارٹی نے ان کی طرح اپنا ذاتی اکاؤنٹ بھی نہیں کیا. آج ان کا جو ایس بابر ایس کیا نام ہے اس کو جو چل رہا ہے, انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ سے اسٹے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ کو نہ کرے. بھائی جب آپ نے شوکت خانم پہ دنیا سے اربوں کروڑوں روپے لے لیے ہے اور جو اپنی بہنوں کے نام نے 60 40 ارب کی پراپرٹی بنا لی ہے, آج وہ جو بابر
ایسا اکبر ہے, اس کی کیس ہے. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہی حربہ استعمال کرے گی, باہر چلی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. جب پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کا جو قائد ہے وہ ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی سیف الرحمان کی عدالت نے جو ہے نا وہ 11 سال اس کو مختلف عدالتوں میں مختلف دانوں میں ایون کہ زبان اس کے کاٹی گئی ہے پیپلز پارٹی نے, اور وہ ثابت ہونے کے بعد اور وہ ثابت نہ ہونے کے بعد انہوں نے پاؤں پڑے اور معافی مانگے. میں آج ان سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں بتاؤں پیپلز پارٹی کبھی نہیں کہ جب ایک شخص ضمانت نہیں رہے تو اور کیا بھی, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی مرضی کا ڈاکٹر تو کرنے دو. یعنی میرے ایک ڈاکٹر سے دل آپ سرکاری ڈاکٹر سے کرے, پھر نیازی صاحب یہ کہیں گے کہ یہ پھر بیمار نہیں, رپورٹیں بھی آپ کے ڈاکٹر دے رہے ہیں, آپ کی ٹیم دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, پھر کل کا بھی ہم کہیں گے ہمیں اپنی مرضی کا ڈاکٹر سے ہمارا علاج آنے دو, ہمیں کچھ نہیں. کراچی کا کیس, کراچی کا عدالت, کراچی کی بینک, کراچی کا الزام, اور وہ پنڈی میں چل رہا ہے. آخر پنڈی میں ایسا کیا چیز ہے کہ پنڈی سے ان کے بہت سارے توقعات تو ہمیں نہیں پتا, لیکن انفلوئنشل لوگ ہیں آپ لوگ, اپنے کس بات کے انفلوئنشل, وہ جو پنڈی میں انفلوئنشل بیٹھے ہوئے اس کو کیا کریں گے آپ؟ وہ تو پھر خان صاحب کی ہے نا, وہ تو پھر خان صاحب کی انفلوئنشل ہے. پھر یہ کو آپ پشاور بھیج دیں, آپ کوئٹہ بھیج دیں, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ یہ بات کرے چادری کی, ان کو اتنا نہیں پتا. ریاست مدینہ کی بات کرے ایک خاتون فریال تالفور صاحبہ, جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کی کمپنی میں کسی آدمی نے 1.5 کروڑ جمع کیے اور ان کی کمپنی فیک. تو بھائی میرا اسے کیا, اگر میرا کسی کے اوپر قرض ہو یا میری کمپنی کو کوئی پیسہ دے رہا ہو تو میں ان کا شجرہ تھوڑی پوچھوں گا, مجھے تو اپنے پیسوں سے قرض ہے. یہ الزام ہے. پھر اس کے بعد رات 12 بجے جین میلول کی بات کر رہے ہیں, رات 12 بجے گھسیٹ کے انہوں نے جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیے. آپ کیا ریاست مدینہ چلا رہا ہے؟ اور پھر سب سے اہم بات, آج جو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بڑے 2 دن کے بعد پتہ نہیں وہ جادو منتر پڑھ کے واپس فارم میں آ گئے. آج تو اس نے سپریم کورٹ کو للکارا ہے. سپریم کورٹ کا کنٹمپٹ کیسے, آپ نے نہیں سنی اسپیچ؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس گلزار سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنے جو آپ کا جو عدالت کا جو معیار ہے اس کو رکھے. یعنی آپ عدالت کے اوپر ڈائریکٹ انہیں الزام لگائے ہیں کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ کرپٹ ہیں. یعنی منیزہ پلیز, یعنی اس نے نواز شریف صاحب کا فیصلہ بھی نہیں مانا دل سے, اور باقاعدہ آج عدالتوں کو تھریٹ کیے. ماننے والا فیصلہ بھی ہے کیا پریزیڈنٹ تو ایسا ہونا چاہیے میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, بات کنٹینٹ, میں وکیل ہوں سپریم کورٹ کا, رانا صاحب بھی وکیل ہے, ہمیں پتہ ہے عدالتوں کو عزت کرے. آپ ان کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے, اس طرح آپ سپریم کورٹ کو للکار نہیں سکتے. اس طرح آپ نہیں ہوا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ اسپیچ دوبارہ دکھا دیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس نے کہا کیا. اس نے تو تھریٹ کی ہے, اس نے تو سپریم کورٹ کا کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا کر رہے, آپ لوگوں کے من, یعنی آپ کے فیصلے غلط ہے. یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے کل پرسوں کنٹمپٹ آ جائے گا. اب سوال پھر اس کے علاوہ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ نیب باختیار ہے, دوسری طرف کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. وہ بھائی آپ کون ہوتے ہوئے چھوڑنے والا؟ ادارے موجود ہیں. نہیں پہلے دیکھیں اس جملے کو ہم ریفریز کر سکتے ہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, جس کو آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. کیا ان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو آج سے پہلے ماضی کی حکومتوں نے ڈیلز کر لی تھی ہمیشہ سے, اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے کئی دفعہ ڈیل کے ہی چکر میں واپس گئے ملک سے باہر, اور اس طرح تو ڈیلز ہوتی گئی. پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز کیے اور پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے اوپر کیسز کیے, تو وہ تو اس سینیریو یا اس زمرے میں کہہ سکتے ہیں نا. آپ کی بات مان گئے. ایک ہفتے پہلے خان صاحب نے یہ کہا, نیازی صاحب نے, کہ میں ماضی کی حکومتوں میں رحم کھا کے اور ترس کھا کے اور اس ملک کو لوٹا گیا, اس کو چھوڑ دیا. ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں کری آپ نے یو ٹرن مارا. ابھی اس نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اس وجہ جانے دیے کہ وہ بیمار ہے. بھائی ایک ہفتے پہلے آپ نے کہا کہ رحم کھانے والوں نے جو مشرف نے کیا, دوسرے نے کیا, غلط ہے. آج آپ رحم دوبارہ کریں, یو ٹرن میں کوئی مہینہ تو لگا لو کم سے کم. عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جانے کی اجازت دی گئی ہے, ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے پھر انڈیمنٹی کا معاملہ اور باقی سارے معاملے جو ہیں اس کو تھوڑا سا کنفیوزنگ بنا دیتے ہیں کہ آیا اگر آپ انسانی ہمدردی کی بنا پر اگر ان کو جانے دیتے ہیں تو پھر یہ تمام تر لیگل ایسپیکٹ سے دوسری طرف رکھ دیے جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ اس چیز میں نواز شریف مخلص ہیں تو اس کو ان کو بانڈ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ بھائی دے دیں اور چلے جائیں. کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آئے نا, تو وہ اسی لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے. پہلے بھی 10 سال کے لیے گئے تھے معاہدہ کر کے, ان کی تو نیچر اور عادت بن چکی ہے. ملک لوٹتے ہیں, ملک کو کس تحت میں پہنچاتے ہیں, اور چلو جی اب بیماری کا بہانہ کیا اور نکل گئے. یہ بات موصوف کرتے ہیں زرداری صاحب کی کہ جی سندھ بھیج دیں, سندھ میں لڑکانا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان کی ریبیز کی دوائیاں مانی ہیں. کیا حال ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو بڑا جی کہاں تک پہنچا دیا. رہی بات کرتے ہیں جی ادھی فریال تارپل کی, آپ بلاول ہاؤس کے ارد گرد آپ وہاں جا کے پتہ کریں, ارد گرد کے سارے گھر زبردستی انہوں نے خالی کروا کے اپنے نام کروائے ہوئے. تو یہ ظلم نہیں ہے؟
कहाँ लेके जाएंगे? सबूत है, बिल्कुल हर चीज के सबूत है। दे चैलेंज करता हूँ आपको मैं। और इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सर डू यू रियली चैलेंज? मैं आपको इतने सारे पीपल्स पार्टी के अंदर जो एक भी सबूत दे दे अलवीना, बातों नहीं करे ज़बानी। मैं चैलेंज करता हूँ न्याय साहब पे, एक सबूत लाने सामने मैं फायर कटवाने को तैयार हूँ। नहीं, मैं फरियाल तालपुर साहिबा की बात नहीं कर रही, मैं आपके और रिप्रेजेंटेटिव की बात। वो अपनी पुप्पो ने जो 60 अरब अड़प कर लिए उसका नहीं पूछ रहे, दूसरे ने 40 अरब जुर्माना अदा किया। जुर्माना अदालत जो फाइन किया, पैसे कहाँ से आ गए? शौकत खान की ज़कात के पैसे हैं। इमरान खान वो वाहिद शख्स है, उसका कोई शख्स है जो करप्शन की बात नहीं मानता है, जो अखलाकियात से गिरी हरकतें करता है मानता नहीं है। उसके अपने सगे कजन्स उसके मुखालिफ हैं, क्योंकि वो मुल्क की बात करता है, मेरिट की बात करता है, कोई सिफारिश कल्चर को नहीं मानता। आज मैं उसका सिपाही इरफान नियाजी कराची में बैठा हूँ, इलेक्शन हुए, हमें तो कोई टिकट नहीं दिया कि इनके न्याजी होने की वजह से मैं भी टिकट ले लेता और इलेक्शन लड़ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं। और वो जो न्याजी आपका ऑर्गेनाइजर है, वो कजन, वो क्या है, वो जो सैफुल्लाह नियाज़ी, क्या टिकट मिला उसको? देखे ना, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पूरे तरीके इंसाफ का, बिल्कुल चीफ। जब इमरान खान और वो गुलकार किया तो उसको बना दिए रेड क्रॉस का चेयरमैन, वो चैलेंज हो गया, सस्पेंड हो गया वो हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। ये अपने दोस्तों को करने की करा ले माजरत के साथ। क्यों आप गलत फैसले करेंगे? ये लाहौर ये कंटेम्प्ट बोर्ड नहीं है। देखिए सदर मुमलिकत सुप्रीम होते हैं, ये कोर्ट के बारे में इनकी ये रवैया देखो, उन्होंने मतलब एक निकाला नोटिफिकेशन और उसको लाहौर हाई कोर्ट वही भाई चैलेंज की कोर्ट है, अदालत है। अब आप देख रहे हैं ना, अब आपके चैलेंज को भी आपके चैनल को भी पेमरा का नोटिस आएगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये आप जब इस तरह गेस्ट बुलाते हो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अपने व्यूज होते हैं, जब आप गेस्ट बुलाएंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। सब सुन ले, ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया आज की स्पीच में। आज उन्होंने ये कहा है कि भाई अपनी अदालतों में उनको सिस्टम के साथ अपने तमाम इंसाफ के साथ फैसले करें। ये होता कौन हिदायत देने वाला? सुप्रीम कोर्ट को? नहीं, he is the prime minister। हाँ, प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? व्हाट प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर डिक्टेट कर सकता है? नहीं, he is not dictating, but लेकिन वो जो ड्यूटीज हैं उसमें जो मतलब आप जज से ड्यूटी नहीं कर रहे तो क्या है? डिक्टेट नहीं होता और क्या हो गया? कि हर चीज मेरिट पे लेकर अलवीना, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सही शो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं? डिक्टेशन कहते हैं ना। आप अदालत को कैसे, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कैसे डिक्टेशन दे कि आप अदालत से नहीं चला रहे, आप सही कर ले, सही इनको सही किया जाए, जो कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ठीक किया जाए, ताकि अमीर नहीं है ना कि कहा जाए अल्लाह इनके ऊपर रहम करे। ये सवाल तो यहाँ का हर शहरी कहता है कि अदालतों के निजाम में अब आप देख रहे हैं कल परसों सुप्रीम कोर्ट से किसी ने नहीं, वो कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का देख लें, सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, नहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। आप ही लोगों में से कोई आ जाएगा कि शायद कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, देख लेना, गवर्नमेंट को और आ जाए। और इनका तो 2 दिन तक इमरान खान चले गए 2 दिन के लिए ये हो गया, आज आ गया उसी तरह उसी जुनून के साथ, जोश के साथ दोबारा खड़ा था। पता नहीं था मैं कि एक भी चोर को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी चोर इकट्ठे हुए किसी को नहीं छोड़ेंगे। मौलाना का धरना किसी का मतलब कुछ ही। मैं आऊंगी इरफान आपकी जानिब, यहीं से कंटिन्यू करूंगी। राना साहब से मैं जानना चाहूंगी, राना साहब क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सिनेरियो में? क्या मौलाना साहब जो हैं, जो कि एक अलग से लग रहा था कि सारी जो फेम है ओवरऑल उनको मिल रही है, जो रियल ऑपोजिशन है वो खामोश है क्योंकि वो अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है, और इस तमाम तर सिनेरियो में जो उन्होंने धरना किया, जो उनका प्लान ए था, वो काफ़ी उनके लिए जो है पॉजिटिव भी साबित हुआ। क्या आप उनका जो प्लान बी है, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल होगा? पूरे मुल्क में वो वाकई सक्सेसफुल धरना कर पाएंगे? अगर देखें लीना, पार्लियामेंट की अददी तादाद के लिहाज से देखें तो मौलाना साहब की सीटें तमाम सियासी बड़ी जमातों से कम है। जो उन्होंने प्रोपेगेंडे के लिहाज से देखें, अगर टीवी की रेटिंग के लिहाज से देखें तो उनका जो प्लान ए था, उनकी सारे तमाम आपने देखा अपोजिशन को उन्होंने अपने नैरेटिव के ऊपर कंटेनर पे भी लेके आए और उनसे स्पीचेस भी करवाई, तो उस हद तक तो मौलाना साहब कामयाब हुए हैं। अब जो उनका प्लान बी है, बैनुल सूबाई शाहराहों को ब्लॉक करना, ये अब देखें, क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं ऑपोजिशन, क्या ये इसका जो तमाम तर इसका एक क्रेडिट है, क्या वो हुकूमत को या फेडरल को या फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर इनको नहीं जाता? देखिए इस बारी हुकूमत ने भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया है और करना भी चाहिए, और मौलाना साहब के भी जो लोग हैं पूरा मान रहे हैं, तो ये दोनों तरफ को क्रेडिट जाता है कि इस्लामाबाद में किसी इमलाक को। लेकिन खाकी वर्दियां देना और फिर अनरजिस्टर्ड एक जमात बनाना, डंडे हाथ में देना, फिर उसके बाद पहले लॉकडाउन की धमकियां देना, क्या इस तमाम तरह लॉकडाउन करना कोई भी लॉफुल प्रोटेस्ट है? क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर तो फर्क होता है, एक लॉफुल होता है और एक अनलॉफुल होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? असल में हमारे पाकिस्तान में और लोगों को तकलीफ भी नहीं दे सकते आप, लेकिन होती है हर प्रोटेस्ट से तकलीफ। पाकिस्तान में आप देखें जो अफगानिस्तान के बाद का सिनेरियो है, उसमें मजहबी तंजीमों को रियासत ने पैटर्नाइज किया और उस वक़्त के उनके अपने रिलेशंस हैं, उनके ताल्लुकात हैं,
اس چیزوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بینڈ آرگنائزیشن کو بھی ڈیمونسٹریشن کر دیا انہوں نے, اور وہ ڈیمونسٹریشن اسلام آباد کے لوگوں نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا, اور بلکہ کچھ اینکر بھی ان کے یونیفارم پہن کے آئے, ٹی وی اینکر بھی, انہوں نے بھی اس رنگ کو سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. تو یہ ایک سیناریو ہے جو پاکستان سے کلچر آہستہ آہستہ ختم ہوگا, ایک دم ختم نہیں ہوگا. آپ اگر دیکھیں 2014 کے دھرنے کا بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ریلیجیس آرگنائزیشن تھی وہ زیادہ آپ نے دیکھا ہائیلی اگریسو بھی تھی اور بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کے, اور جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے آپ نے دیکھا ہے کافی رسپانسبلٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ بھی تھے. تو فرق آپ نے دیکھا ہے ریلیجیس موٹیویشن میں اور ایک نان ریلیجیس پارٹی کے اندر. تو یہی اگر آپ اس دھرنے میں بھی دیکھیں گا کہ جو اپوزیشن آئی, آپ نے اپوزیشن کا نیریٹو دیکھا, جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ابھی بیان کیا کہ پلان بی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم سے ڈسکس کیا گیا تھا. تو یہ ساری باتیں وہ بہت بڑی سیاسی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسون کر دے گی یہ جو فردر موومنٹ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کوئی وائلنٹ, آپ دیکھ لیں کوئی ایسا نیریٹو ہو یا وائلنٹ پرتشدد مظاہرے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک آپ نے پورا ہسٹری دیکھی ہے کہ وہ کبھی بھی وائلنٹ ایکسٹریمزم کو سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ خود اس کے وکٹم رہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس کی وکٹم رہی, آپ نے دیکھا پوری فیملی ان کی وکٹم رہی. وہ تو وکٹم رہی, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے کیمرہ مین رپورٹرز جن کا کوئی کسی نے نہیں پوچھا, بعد میں ان کی فیملیز پوری تباہ ہو گئی, لوگ اپاہج ہو گئے, کسی کا ویژن چلا گیا. بہت سارے انفارچونیٹلی اس طرح دھرنوں سے بہت سارے. ایک کو تو میں جانتا ہوں جس کو, جو ایک ہمارے نجی ٹی وی کے تھے, ان کی پوری فیملی کو بلاول ہاؤس سے کوئی 5 سال تک راشن, ان کے بچوں کے داخلے, ان کی ایک میں گھر پر لاہور میں ایک ریسنٹ کیس ہے, ان کے پاس کوئی ان کو 18 اکتوبر کے جو 18 میں اسی کی بات کر رہی ہوں. تو ایک کو تو میں جانتا ہوں, باقی ہم کیونکہ اللہ کو جان دینی, جس کو نہیں جانتے اس کو میں نہیں بیان کر سکتا. اس کو تو پیپلز پارٹی نے ان کے بچوں کے بڑے ہونے تک سپورٹ کیا, بلکہ جن کے وارث نہیں تھے یا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے ان کو باقاعدہ لڑکانہ میں شہیدون قبرستان میں کوئی نہیں رول گئے. بالکل پینے کا پانی نہیں, آپ نے کروڑ نوکری دیا, دے دو 2-4 نوکری ادھر بھی. آپ لوگوں نے 70 سال میں نہیں دی, یہ لوگ ایک سال میں تو دعوے کیوں کرے جھوٹے؟ بلاول بھٹو کو ہرایا نا جھوٹے. شکور شاہ آپ نے ہرایا, شکور شاہ وہ تو ایک نمبر کا لوفر تھا, گاڑی چوری کرتا تھا, وہ لیاری میں چوری کرتا تھا, چرچے سارے لوفر آدمی. پوری لیاری نے شکور شاہ کو ووٹ دیا, پورے لیاری نے خلائی مخلوق نہیں دیا. بولو مخلوق نے پھر آپ لوگ کو بھی خلائی مخلوق نہیں دکھایا ہوگا نا پہلے. میں کہتا ہوں کہ اگر پورا پاکستان میں مجھے چوائس دے تو میں سب سے اپنا لیاری منتخب کروں گی. لیاری کی ایسا سیٹ ہے, سر بلاول کو پتھر پڑے تھے, یہ 20-25 لوگ تھے, 20-25 لوگ تھے, آگے جا نہیں پا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے کوریج کے. 20-25 لوگ ان کے تھے, ان کے لوگ تھے 20-25. انہوں نے افراتفری جوڑے کے لیے اور یلو جرنلزم کو سامنے لا کے اس نے فوٹیج بنا لی ہے. وہ سب کو سر آپ لوگ کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, معاملہ کیا تھا آپ ان کا ہے نا. نہیں جو ایک سندھی چینل ہے ان کو صرف ایکسس صاحب نے کہا تھا کہ لیاری سے پیپلز پارٹی ہار بالکل آج کرا دو, ختم ہو گئی, آج پورے ملک میں ختم ہو چکی ہے. آج اس چور چکے کو ریزائن کرا دو, پتہ چلا میں لڑتا ہوں سر, جیت جائے انشاءاللہ دوبارہ جیتے گا. شکور شاہ ماشاءاللہ ایک ایک گھر جاتا ہے, ایک ایک گلی میں جاتا ہے, ایک ایک شکور شاہ گھر سے نکل سکتے ہیں. کیوں نہیں نکل سکتا؟ میں کہتا ہوں میں ان کے ساتھ جاؤں. پتہ کر سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے, آج وہ گھر سے نکل سکتا ہے. رسپانسبلٹی شو کر لیاری میں پانی کے مسئلے حل ہو گئے, مالک دیکھ رہے پانی کے مسئلے حل کیے گئے, ان کو بورنگ کرا کے دی, گھر گھر کو بورنگ. آج نادرا کا بڑا جھوٹ خدا کے قسم آفس بن رہا ہے, ایسی میڈیا پہ لائیو شو میں جھوٹ بول کے بولتا خدا کے یار. آتے ہیں مولانا صاحب کے لیاری اس وقت پی ٹی آئی کا گڑھ بن چکا ہے, وہ دور ختم ہو گیا. جھوٹ کا بھی انتہا ہوتا ہے میری بات. ابھی کیمرہ مین چلا گیا, آپ جائیں, ابھی آپ صبح آپ کل چیلنج کر دو. اوپر بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ڈسون کر دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں مولانا صاحب کو ڈسون ہم نہیں کیا, بلاول صاحب کا بیان کہہ رہا ہے نا. دیکھیں جب پہلے دیکھو فرق ہے نا, جیسا رانا صاحب فرما رہے تھے, پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے دھرنے کی مخالفت کی اس وجہ سے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی, ہم یہ دھرنے شرنے کی کوئی مدرسے کے لوگ, کسی کی این جی او کے لوگ آ جائے گے تو ہر حکومت نہیں بدل جائے. پیپلز پارٹی نے اسی دھرنے کو سامنے کیا ہے, اور پھر رانا صاحب نے تھوڑی سی تکلف سے کام لیا ہے کہ مولانا صاحب کی دھرنے میں اور پی ٹی آئی کے دھرنے میں ازمنٹ کی, یہ سارے مذہبی لوگ تھے, نماز پڑھ دی, وہ سارے ڈسکو ڈانسر تھے جو رات بھر جو نا وہ ڈانس کرتے تھے, وہ صبح سوتے تھے, آتے تھے, وہ سارا یہاں پہ بھی کھانا
تھے فٹ بال کھیل رہے تھے ہم اس کو فٹ بال بھی نہیں کھیلنے دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کیوں آئے, تو وہ کہہ رہے تھے ہم سے یہ پوچھو کہ ہم ادھر کیوں آئے, بس یہ اس طرح بات کر رہے تھے. مزے سے ان کو یہی نہیں پتا تھا کیوں آئے. ایسی بات نہیں ہے, اتنی سردی میں نہ کریں, یہ نہ کریں, اتنے سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے. یہ کراچی کے گرمی میں بھی آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے, میری بات سنو, اسلام آباد کی سردی میں بیٹھے ہوئے نہ کریں بات. وہ کہہ رہے تھے وہ شین سے جو لوگ اٹھ کر آئے تھے ان کو یہی نہیں پتا تھا وہ کیوں آئے ہوئے. مولانا صاحب خود کو نہیں پتا کہ میں کیوں آیا ہوں. میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں, چلے میں آپ کو ایک آدھ آدمی کو آپ نے اس کو پکڑ لیا یا پتہ نہیں کہاں سے انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ کٹر, میرا تعلق اسی بیلٹ سے ہے, وہ کٹر مذہبی لوگ ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو مولانا صاحب نے بلایا, وہ سب آ گئے ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ کس وجہ سے. اگر آپ ہر آدمی سے آئین اور قانون پوچھے گے اس غریب کو تو نہیں پتہ, لیکن جو گھر بار چھوڑ گیا وہ سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, وہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. لے کر آیا گیا ہے نا ان کو غریب بیچارے, ماننا پڑے گا, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک لوگ گئے, راستے میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. یہ پرامن آپ دیکھ رہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہسٹری تو بنا لی مولانا صاحب نے, یہ تو مانو. اب دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ پلان بی, یقیناً اور یہ ہسٹری بھی بنا لی کہ اسٹیٹ آف دی ریٹ کو چیلنج کرنا. بالکل دیکھو فرق ہے. جب ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے اوپر سارے کپڑے وپڑے, میں نام پورا نہیں لے رہا ہوں, کپڑے وہاں سکھانے کے لڑکا ہے, پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے. خان صاحب سال ڈیڑھ سال تک اشتہاری ملزم رہا ہے, جو ایک ایس پی کو تپڑ مارا ان کے لوگوں نے. تو اب اس کے فرق ہے نا, وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پی ٹی وی پر حملہ کیا, یہاں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے اپنے فٹ بال کھیل رہے ہیں. کبھی کوئی آپ یہ دیکھ لیں, فرق ہے نا اس میں, فرق ہے. اب آپ دیکھ رہے پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسرا پرامن جو پہلے اس کا بھی تھا, قادری صاحب کا ماننے والی بھی 5 دن تھا. یہ آخری مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے پورے پاکستان میں, ہم پورا پاکستان میں پیپلز پارٹی بالکل ساتھ دے گی, لیکن پلان بی کی بلاول صاحب نے بالکل رائٹ لکھا ہے کہ انہوں نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا, نہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے, نہ وہ جو ریبر کمیٹی تھے ان کو اعتماد میں لیے. مولانا صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ہر جدوجہد ہر احتجاج میں ان کے ساتھ. ون لائن میں بتا دیجئے کیا آپ کو لگتا ہے پلان بی ان کا سکسیسفل ہوگا یا انسکسیسفل؟ پلان اے بھی فیل ہوا, پلان بی بھی فیل ہوا. وہ بیچارے جو ہیں ان کو نواز شریف والے اپنا سیٹنگ کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایون مولانا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں آ رہا ہوں, یا میری ڈیمانڈز کیا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. So do you see it as a successful or unsuccessful plan? One word. دیکھیں میں تو کہتا ہوں سکسیسفل اور انسکسیسفل کا نہیں تعلق, پاکستان کے لوگوں کے انسانی حقوق محفوظ رہیں, دھرنے والوں کے بھی محفوظ رہیں, اور جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے ان کے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا آصف صاحب آپ کا, عرفان اللہ خان نیازی صاحب آپ کا بھی, اور قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو پلان اے ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کافی کراؤڈ پل آف کیا ہے مولانا صاحب نے, لیکن وہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے. دوسرا سوال اٹھتا ہے وہاں سے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پلان بی اگر انہوں نے کیا اور واقعی پورے ملک میں اگر ویسا سکسیسفل پروٹیسٹ نہ ہو پایا تو پھر یہ جو ہے ان کے لیے ایک شکست کا سامنا ہوگا, اور ایک اچھا آپشن نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو کرے, کیونکہ انڈائریکٹلی کہیں یا ڈائریکٹلی کہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس تمام تر پلان کو ڈسون کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نون کا اب تک سٹانس اس پر نہیں آیا, وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی شروع میں کہا تھا وہ بھی صرف مارچ کا حصہ رہیں گے لیکن کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں رہیں گے. تو مولانا صاحب یہاں پر ہو جاتے ہیں اکیلے, بہتر ہے کہ وہ یہ پروٹیسٹ نہ کریں اور اسٹیٹ آف دی ریٹ کو چیلنج نہ کریں, اداروں کو نہ للکاریں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل.